Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to discuss the historical and contemporary challenges faced by minority communities in both Pakistan and India. And we are going to explore the dynamics of minoritization, the ongoing struggle for equality, and the resilience of these communities in the face of adversity. اقلیت سازی اور ہندوستان اور پاکستان کے پس منظر میں اس تناظر میں جو مساوات یا مساوی حقوق کی جدوجہد ہے، امید ہے کہ آج کے سیشن سے ہمیں اس کا پس منظر سمجھنے میں مدد ملے گی، اور یہ بھی کہ ہمیں خود احتسابی کا بھی موقع ملے گا۔ اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد نذیر صاحب، میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں۔ ہی از اے ڈیڈیکیٹڈ سوشل اینڈ پبلک پالیسی ریسرچر، ہیومن رائٹس اینڈ انوائرمنٹل رائٹس ڈیفینڈر and doctorate candidate in cultural anthropology. With extensive experience in research, training, and advocacy, he has worked with various organizations, including South Asia Partnership Program, Oxfam, NOVIP, and ActionAid Pakistan. آپ مساوات، جسٹس، انکلوزیونیس، پلورلزم اس کے دائیں ہیں، اور میں یہ بھی اضافہ کرتا چلوں کہ ارندھتی رائے کی کتاب آرڈنری پرسنز گائیڈ ٹو دا امپائر، اس کا آپ نے اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے بعنوان ریاستی جبر اور مزاحمت۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ پلیز ڈو اس اے فیور اینڈ ٹرن یور سیل فونس ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ گفتگو کے بعد آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہوئیے گا، اس مکالمے کا حصہ بنیے گا، تاکہ مزید جو ہوتے ہیں، مزید ڈائمینشنز جو ہیں وہ سامنے آئیں اور آپ کے سوالات بھی ایڈریس کیے جا سکیں۔ Just raise your hand first so that this microphone is given to you. Now please welcome Amjad Nazir. Thank you very much. بہت شکریہ نیار اور بلیک ہول۔ جیسا کہ نیار نے تعارف کرایا ہے، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اقلیت کیا ہے، اقلیتوں کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے، اقلیت کا اکثریت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور خاص طور پر اقلیت اور اکثریت کی تشکیل یا یہ جو بائنری ہے جس کا اکثر ذکر رہتا ہے، اس کا ریاست اور قومی ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور قومی ریاست کی نوعیت کیا ہے، اور قومی ریاست کا تعلق کلونیلزم کے ساتھ یا کلونیلزم کے پس منظر کے ساتھ کیا ہے، اور کلونیلزم اور پوسٹ کلونیلزم کے درمیان کس طرح ایک کنٹینیوٹی ہے جو ہم اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انتخابات کے ساتھ یا انتخابی اور جمہوری سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ابھی حال ہی میں فروری 2024 میں پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں، اور جون کے مہینے میں یعنی ایک ہفتے کے اندر ہندوستان میں انتخابات جو کہ گزشتہ 3 مہینے سے جاری ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہے، وہاں پر انتخابات ہونے لگے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انتخابی سیاست کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، اور جمہوری اداروں کا ریاست کے ساتھ اور ریاست کا اقلیت اور اکثریت کے ساتھ آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس وقت ہم کس دوراہے پر ٹھہرے ہیں، اور بالآخر یہ اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے، اور خاص طور پر وہ تشدد جو مذہبی اقلیتوں سے روا رکھا جاتا ہے یا روا رکھا جا رہا ہے، اس کی سرجری کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پس پردہ سیاسی، سماجی، معاشی محرکات کیا ہوتے ہیں، تاریخی تناظر میں اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ کیوں بار بار ہوتا ہے، بار بار یہ وعدہ ہوتا ہے نیور اگین 1948 کی اگر میں زبان استعمال کروں، اور یہ پھر ہوتا ہے، وہ یعنی کہ ہندوستان میں گجرات سے لے کر مظفر نگر تک، اور پاکستان میں شانتی نگر ہے، گوجرا ہے، جڑاوالا ہے، اور ابھی 7-8 دن پہلے سرگودا میں یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور اس میں انتظامیہ متحرک ہوتی ہے، یہاں کی اور وہاں کی بہت سے ادارے متحرک ہوتے ہیں، بہت کچھ کہا جاتا ہے، 6 مہینے نہیں گزرتے کہ ایسا واقعہ دوبارہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا کریکٹرسٹک یا ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں مشترک ہے۔ وہاں پر مسلمانوں کے خلاف اور یہاں پر کرسچنز کے خلاف،
احمدیوں کے خلاف، بعض صورتوں میں ہندوؤں کے خلاف، بعض صورتوں میں اہل تشیع کے خلاف یہ ہوتا رہتا ہے، اور ہندوستان میں مسیحیوں اور مسلمانوں کے خلاف بالخصوص۔ اب جب ہم اقلیت کہتے ہیں تو بائی ڈیفینیشن اس میں سماجی یا لسانی یا ایتھنو لنگوسٹک اقلیتوں کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن وہ میری گفتگو کے ذرا سائیڈ بائی سائیڈ رہے گا، لیکن اس کا شیڈ ذرا میں لائٹ رکھوں گا۔ جو ہیوی شیڈ ہے وہ میں مذہبی اقلیت اور مذہبی اکثریت کے حوالے سے رکھوں گا، کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک اور چیز میں واضح کروں کہ میں جو تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بحیثیت ایک اینتھروپولوجسٹ کے یا ایک بشریات کے طالب علم کے طور پر یہ سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں دو فریم ورکس ہیں یا دو اسکالرس ہیں جن کے فریم ورک میں نے انہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مجموعی طور پر اینتھروپولوجیکل فریم ورک ہے یا بشریاتی فریم ورک ہے، لیکن خصوصی طور پر میں اسے احمد دباشی اور محمود ممدانی، یہ دو دانشور ہیں یا اینتھروپولوجسٹ ہیں جن کے فریم ورک کو ایک انالیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے میں اس کے اطلاقات کچھ ہندوستان اور پاکستان یا برصغیر پاک و ہند میں دیکھنا چاہوں گا، اور اس سے کچھ نتیجہ اخذ کریں گے، اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، کیا یہ مسئلہ پہلے بھی وجود رکھتا تھا، کیا یہ مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم یا بٹوارے کے بعد پیدا ہوا، جیسا کہ ایک غالب خیال ہے کہ یہ بٹوارے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، اگر یہ پہلے تھا تو اس کی نوعیت کیا ہے، اور پھر آج کل کی پارلیمانی جمہوریت یا اکثریتی جمہوریت کہیں، اس میں اس کا کوئی حل ہے، اور وہ حل ہے تو کیا ہے؟ کیا یہ مسئلہ مذہبی ہے یا سیاسی ہے، یا سیاسی اور مذہبی دونوں ہیں؟ اگر یہ سیاسی مذہبی دونوں مسائل کی جڑت ہے تو پھر ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے ہم کس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی حد تک طے ہو سکے۔ دیکھیے، ایک چیز جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے کہ قومی ریاست کلونیلزم کا پروڈکٹ ہے، یعنی نیشن سٹیٹ جو ہے از دا پروڈکٹ آف کلونیلزم۔ لیکن اس کو دوسری صورت میں دیکھا جائے تو یہ بھی بات بعین ہی درست ہے کہ کلونیلزم از دا پروڈکٹ آف نیشن سٹیٹزم، یعنی قومی ریاست کی تشکیل سے ہی کلونیلزم کی تخلیق ہوئی، چاہے وہ آپ جرمنی کو دیکھیں کسی حد تک، وہ اٹلی کے فاشزم کو کسی حد تک دیکھیں، اور اگر میں پیچھے چلا جاؤں تو لائبیریا میں جب مسلمانوں کا اور مسیحیوں کا انخلا ہوا تھا کوئی 1632 کے قریب، یا پھر اس سے پہلے 1492 میں اگر اسپین کا ذکر کروں، وہاں سے جو مسلمانوں کا انخلا ہوا تھا، یعنی یہ انخلا کا جو سلسلہ ہے اور ایک مخصوص خالص ایک قوم، ایک زبان، ایک مذہب، ایک علاقہ اور ایک ہی طرح کی قوم یا نسل تشکیل دینے یا برقرار رکھنے اور باقیوں کو خارج کرنا، بے دخل کرنا، اس سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں کلونیلزم کی بنیاد پڑی، مجموعی طور پر شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں، اور خصوصی طور پر شمالی امریکہ میں، اور پھر آگے ہم کسی حد تک بات کریں گے کینیڈا میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں جس طرح کلونیلزم کی بنیاد رکھی گئی، یعنی قومی ریاستوں کی تشکیل نے ہی کلونیلزم کو وجود دیا۔ حالانکہ کلونیلزم نے بعد میں اس کی آبیاری کی، اس کا اجرا کیا، اس کی آبیاری کی، اس کو مضبوط کیا، اس کو تقویت پہنچائی، لیکن یہ کہنا، حق کہنے میں بھی ہم حق بجانب ہیں اگر ہم تاریخی تناظر میں بنظر غائر ان چیزوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ قومیت کی تشکیل میں یا قومی ریاستوں یا قومیتی علاقوں کی تشکیل میں ہی
کلونیلزم تشکیل پذیر ہوا ہے. اور پھر اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کلونیلزم کی نوعیت یہ ہے اور اگر قومی ریاست کی تشکیل ہوئی تو ہمیں ایک اور بات سمجھ آتی ہے، اور وہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ تشدد بھی اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے. تشدد، جبر، قتل و غارت اور لوگوں کو وہاں سے نکال دینا یا ان کو ایکسٹرمینیٹ کر دینا. اور اس میں ہمیں جو ایک پروٹوٹائپ ریاست ملتی ہے وہ امریکہ کی ریاست ملتی ہے، ریاست متحدہ امریکہ. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ امریکہ ایک امیگرینٹ اسٹیٹ ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ امریکہ ایک امیگرینٹ اسٹیٹ ہے، امیگرینٹس ہیں یہاں پر، امیگرینٹس آج بھی ہو رہے ہیں. اور یہ کہ قومی ریاستوں کی تشکیل یا قومی ریاست کی یا ریاست کی بنیاد جو ہے وہ وہاں کے جو سرخ ہندی تھے یا رین انڈینس تھے یا وہاں کی جو انڈیجنس کمیونٹی تھی، انہوں نے اس میں شاید کنٹریبیوٹ کیا، اور کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے سیکریفائی کیا ہے، قربانی دی ہے اس ریاست کی تشکیل میں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے جو انڈیجنس لوگ تھے، مقامی تلوطنی جو وہاں پر رہتے تھے، نیٹو انڈین جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں وہاں سے ایکسٹرمینیٹ کر کے، یعنی ان کی نسل کشی کر کے امریکی ریاست کی بنیاد پڑی. اب یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا، مراد اس پر بات کو طول نہیں دینا چاہتا، یہ بہت لکھی پڑھی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہے. لیکن اس کی جو کنٹینیوٹی ہے اور ایک تھیسس کو یہ ایک طرح سے چیلنج کر رہی ہے یا ریجیکٹ کر رہی ہے کہ کلونیلزم کی پروڈکٹ قومی ریاست ہے. تو دو چیزیں ہم نے یہاں پر سمجھی ہیں. ایک تو قومی ریاست کی تشکیل کی پروڈکٹ یا اس کا نتیجہ کلونیلزم میں نکلا، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ قومی ریاست کی تشکیل کا چولی دامن کا ساتھ بن گیا یا ہو گیا تشدد کے ساتھ، اور تشدد کو روا رکھنا. اس لیے بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی یورپ میں بھی شروع ہوا، یعنی یہودیوں کا بعد میں ہم ذکر کریں گے، سب سے پہلے جب انہوں نے قومی ریاستوں کو تشکیل دینا شروع کیا کوئی 17ویں 18ویں صدی میں، تو مشرقی یورپ میں بھی سب سے پہلے اسے وہاں پر ایتھنک کلینزنگ کی گئی کہ جو بھی کوئی اور شناخت یا اور شناخت کے لوگ تھے جس میں یہودی بالخصوص ہیں، ان کو وہاں سے نکالا گیا. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا جدید کلونیلزم اور جدید کلونیلزم کا پروڈکٹ یا اس کے آف شوٹس جو کیا ہیں. جدید کلونیلزم میں ہمیں جو ملک پیش نظر آتے ہیں اس میں کسی حد تک پرتگیز ہیں، لیکن چلیں بعد میں فرانس ہے، برطانیہ ہے، کسی حد تک اٹلی ہے، نیدرلینڈ ہے. انہوں نے جب قومی ریاستوں کی تشکیل دی، انہوں نے جب کلونائز کیا ایشیا اور افریقہ کے ممالک کو، اور جب رفتہ رفتہ وہاں سے پسپائی اختیار کی، تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو قومی ریاستوں کی تشکیل ہے بعد میں ایشیا اور افریقہ میں، اور ہمارے کیس میں برِ صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان اور پاکستان میں، یہ اس کا لازمی لابدی یا فطری نتیجہ تھا. حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ تقویت دیتے رہے ہیں. اب جو تھیسس میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بلڈ کیا ہے کہ جب بھی آپ قومی ریاست کی تشکیل دیں گے، وہ چاہے کلونیلزم سے پہلے ہو یا کلونیلزم کے بعد، اس کی بنیاد انخلا پر، خارجیت پر، خالصیت پر، اور ایک رنگ، ایک قوم، ایک زبان اور بالخصوص ایک مذہب کی ریاست کو تشکیل دینے پر منتج ہوگی. اور یہی وہ مساوات ہے، یہ صورتحال ہے جو آج کل ہمیں ہندوستان اور پاکستان میں نظر آ رہی ہے. کیونکہ میرا اصل موضوع یا مرکزی موضوع جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان میں اقلیت اور مستقل اقلیتوں کی تشکیل. یہ مستقل اقلیت میں خاص معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ آئینی طور پر بھی تسلیم کر لیے گئے، قومی طور پر بھی تسلیم کر لیے گئے، اعداد و شمار کے حوالے سے بھی تخلیق کیے گئے کہ آپ کے 2-2.5% کب جا کر 98% کو بیٹ کریں گے اور جا کر وہ کوئی
ممکن ہے وہ اکثریت میں آ جائیں، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ریاست کا یہ جو ٹیکنالوجی ہے گورننس کی، اور ریاست کی یہ جو جینیالوجی ہے گورننس کی، اس جینیالوجی اور اس ٹیکنالوجی کے اندر وہ ایک مستقل اقلیت بن کر رہ گئے ہیں اور مستقل اقلیت رہیں گے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ جب قومی ریاست کی تشکیل ہونے لگی برصغیر پاک و ہند میں، تو ہندوستان اور پاکستان نے وہاں پر اپنے قدم نہیں روکے، بلکہ مسلسل اقلیتوں کی تخلیق جاری رکھی۔ یعنی پہلے مسلمانوں کو اقلیت قرار دیا گیا یا تسلیم کیا گیا یا مجموعی طور پر یہ سمجھا گیا، پھر مسیحی اس میں تھے، پھر کسی حد تک سکھ اس میں شامل ہو گئے۔ خیر ہر چند وہ زیر عتاب نہیں ہیں، لیکن بدھسٹ بھی جو کہ تلوتنی ہیں ہندوستان میں یا نیپال میں، وہ بھی رفتہ رفتہ اقلیت سمجھے جانے لگے یا اقلیت قرار ہوئے، اور جین بھی اقلیت سمجھے جانے لگے یا اقلیت قرار دیے گئے۔ اس کی وجوہات یا اسباب کچھ اور ہیں کہ اس میں جین اور بدھ مت کا اگر میں نے ذکر کیا ہے تو ان کے خلاف تشدد کے وہ رجحانات نہیں ہیں جو وہاں پر ہمیں مسلمانوں اور مسیحیوں کے خلاف نظر آئے۔ پاکستان کے کیس میں اگر ہم دیکھیں، پاکستان کا کیس انتہائی دلچسپ ہے۔ اچھا جی، ایک اقلیت تو جو بنائی گئی، کیونکہ جب 1947 میں بٹوارا ہوا تو ہم نے دیکھا کوئی 1.25 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے ہندوستان، ہندوستان سے پاکستان میں آئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 15 سے 20 لاکھ لوگوں کا قتل و غارت ہوا، تشدد ہوا، اغوا ہوا، ریپ ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سول وار تھی، اس سول وار کی سمجھ لیں پروسیس کے اندر ہی ہندوستان اور پاکستان دونوں کے اندر اقلیت سازی یا اقلیت کی تشکیل ہونا شروع ہو گئی۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہا یہاں پر ہندو اقلیت ہیں، اور وہاں پر کوئی 14% کے قریب یا 14.2% کے قریب مسلمان ہیں جو رہ گئے ہیں۔ حالانکہ گاندھی جی اور جناح صاحب دونوں یہ توقع کر رہے تھے، نہ ان کا ارادہ تھا، اور نہ ہی اس قسم کی وہ آئین سازی یا جمہوریت سازی کرنا چاہتے تھے، مگر یہ ہوا، اور نیچرلی جو ہے وہ وہاں پر مسلمان ایک اقلیت قرار پائے اور یہاں پر ہندو ایک اقلیت قرار پائے۔ لیکن معاملہ یہاں پر نہیں رکا۔ پھر 1974 میں ہم نے احمدیوں کو آفیشلی غیر مسلم قرار دے دیا، اور پھر 1980 کی دہائی میں جو ضیاء الحق موصوف کہوں یا جو کچھ اور کہوں، ضیاء الحق کے دور میں جب اسلامائزیشن کی تحریک شروع ہوئی تو اور 1985 میں یہاں پر سپاہ صحابہ بنی، 1996 میں میرا خیال ہے حق نواز جھنگوی یا لشکر جھنگوی کی تشکیل ہوئی۔ لشکر جھنگوی کے اور شاخسانہ یہاں پر ملت اسلامیہ، اہل سنت والجماعت، انہوں نے اہل تشیع کو بھی اقلیت قرار دینا شروع کر دیا۔ پھر اس کے اندر چاہے وہ اسماعیلی ہوں، اثناعشری ہوں یا کوئی اور شاخسانے ہیں، وہ اقلیت قرار پائے، اور پھر وہ سلسلہ رکا نہیں، وہ آگے بڑھتا گیا۔ یہ اقلیت ہے، وہ اقلیت ہے، فلاں اقلیت ہے اور فلاں اقلیت ہے، اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، مشرک قرار دینا، واجب القتل قرار دینا، اور پھر رفتہ رفتہ یہ معاملہ ہزارہ شیعوں تک پہنچا۔ ہزارہ شیعہ کا اگر دیکھا جائے تو 1996 سے لے کر 2020 تک ان کی نسل کشی یہاں پر کی گئی۔ اور اگر نسل کشی کا میں ذکر کروں تو اگر وہاں پر کسی حد تک یہ کہا جائے ہندوستان میں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کے رجحانات یا امکانات خدا نخواستہ ہیں وہاں پر، تو یہاں پر احمدیوں اور ہزارہ شیعہ کی باقاعدہ نسل کشی جاری رہی، اس میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اور مجھے اجازت دیجیے میں مختصر ذکر کر کے آگے بڑھوں گا۔ رافیل لیمکن جو کہ خود ایک یہودی تھا، اور 1948 میں اس نے کنونشن آن جینوسائیڈ کی بنیاد ڈالی، اس کا تصور دیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کسی قومیت کے کتنے لوگوں کو اس نیت سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، کوئی جابر یا اکثریتی قوم، اہم یہ ہے کہ کس نیت سے، ارادہ، انٹینٹ،
وہ سب سے زیادہ اہم ہے، چاہے خدا نخواستہ آپ ایک فرد کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہوں یا 1000 لوگوں کو یا بالفرض 1000 سے زیادہ لوگوں کو، وہ پھر ہمیں روانڈا میں بھی یہ صورتحال نظر آتی ہے، وہ بوسنیا میں بھی یہ صورتحال نظر آتی ہے، وہ آج کے فلسطینیوں کی نسل کشی جو کہ ہر حوالے سے ہر زاویے سے ایک نسل کشی ہے وہاں پر نظر آتی ہے۔ تو وہ انٹینٹ، ٹیکٹکس اور میتھڈولوجی کافی زیادہ اہم ہے جو کہ اسے جینوسائیڈ کے قریب تر لے جاتی ہے، تاکہ قومی ریاست کی یا خالص ریاست کی تشکیل دی جا سکے، جیسا کہ کوئی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے یا کموڈیٹی ہوتی ہے۔ اب اس تناظر میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کئی مسائل اور تضادات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ ہم کسی حل کی طرف آگے بڑھیں۔ کیا ہے اس میں؟ اکثریت اکثر یہ تصور کرنے لگتی ہے کہ ہم ریاست ہیں، وہاں پر ہندوستان یا ہندو دھرم، حالانکہ ہندوستان یا ہندو دھرم کبھی ایک نہیں تھا، پاکستان اور پاکستان میں مسلمان بھی کبھی ایک نہیں تھے اگر اس میں لسانیت یا ایتھنو لنگوسٹک لوگوں کو شامل کیا جائے، لیکن غالب مسلم آبادی کی وجہ سے کچھ لوگ برخود غلط یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ شاید وہ ریاست ہیں یا ریاست کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اقلیتوں کی مستقل تشکیل ہوتی ہے اور پھر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب ہندوستان میں جو دو آرکیٹیکٹس ہیں ہندوتوا کے، ہندوازم اور ہندوتوا دو فرق چیزیں ہیں۔ ہندوا سے مراد ہندوتوا ایک سیاسی آدرش ہے ان کا، جبکہ ہندوازم ایک مذہب ہے اور وہ کافی حد تک متفرق ہے۔ یعنی 1843 سے 1966 تک سوارکر اور 1906 سے 1973 تک ایم ایس گولواکر۔ اس نے جو ہندو قومیت کا، خاص طور پر ایم ایس گولواکر جس کے گروجو گولواکر کہا جاتا ہے ہندوستان میں اور فونڈلی کہا جاتا ہے بہت زیادہ، اس نے یہ کہا کہ جناب اگر یہاں پر مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو انہیں کسی قسم کے استحقاق یا کسی قسم کے شہری حقوق یا کسی قسم کی رعایت یا کسی قسم کی مراعات طلب نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو ان کو پاکستان چلے جانا چاہیے یا پھر خلیج کے ممالک میں چلا جانا چاہیے، اور اگر وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرے درجے کے ثانوی شہری بن کر ایٹ دا سویٹ ول آف دا ہندو راشٹریہ، ہندو قوم کی خواہشات کے مطابق یا ہندو قوم کی غلامی کی شکل میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، ورنہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں اب جو یہ نظر آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال جو کہ پاکستان میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہندوستان میں بھی جزوی طور پر آپ کے سامنے رکھی، یہ جمہوری بحران نہیں ہے۔ ہندوستان میں بہت زیادہ، بھارت میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈیموکریٹک کرائسس اور انڈین نیشنل کانگریس از ٹرائنگ ٹو سیو ڈیموکریٹک کرائسس اینڈ ڈیموکریسی may die۔ ایسا نہیں ہے، یہ دراصل جمہوری پروسیس کی ہی پروڈکٹ ہے، جمہوری سیاست کی ہی پروڈکٹ ہے کہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی اور یہاں پر لبیک، خیر وہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی فی الحال تو بلا شرکت غیر حکمران ہے اور شدید امکانات ہیں کہ وہ شاید دوبارہ بھی اگلے مہینے پاور میں آ جائے، لیکن یہاں پر لبیک کی مقبولیت، چاہے وہ لبیک کا رسمی رکن ہے یا لبیک کا رسمی رکن نہیں ہے، اور اگر جا کر کسی پر بلاسفیمی کا الزام لگا کر وہ لبیک 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 یا رسول اللہ کہتے ہیں تو وہ بھی قومیتی خالص یا خارجیت پر مبنی ایک ریاست کی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اکثریتی جمہوریت یا اکثریتی رجحانات کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہوتا ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم انڈین سویلائزیشن یا ہندو سویلائزیشن یا سویلائزیشنل ریولوشن ہے، یہ تہذیبی انقلاب ہے جس کی بنیاد پر ہم نیا بھارت یا نیا ہندوستان تشکیل دے رہے ہیں۔ اور پاکستان میں کبھی وہ بات کہی جاتی ہے، کبھی نہیں کہی جاتی، لیکن اس کے پس منظر میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ 7ویں صدی میں جو اسلام تھا یا بنیاد پرستانہ اسلام تھا،
اس کا اجرا یا اس کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں، اور اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جماعت اسلامی کا نعرہ ہے کہ پراؤڈ ٹو بی اے فنڈامنٹلسٹ، یعنی ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہی ہم کہنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جمہوریت اور یہ جمہوری تصور اور اکثریتی جمہوری تصور جو ہے یہ ایک نئی حقیقت کو تشکیل دے رہا ہے۔ اب یہ بات اینتھروپولوجی میں بہت زیادہ تسلیم شدہ ہے کہ دانشور ہوں یا عام لوگ ہوں وہ ریالٹی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، یا ریالٹی جس طرح ریالٹی کنسٹرکٹ ہوتی ہے اسی طرح کنفلکٹس کو بھی سماجی اور سیاسی پروسیسز کے ذریعے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو بار بار تشکیل دیا جاتا ہے تاکہ اکثریتی جمہوریت کو تشکیل دی جا سکے، اور اس میں اکثر تاریخ کو یا تاریخی واقعات کو دوبارہ یاد کیا جاتا ہے، تاریخی حالات و واقعات کی نئی شرح تازہ ترین یا عصر حاضر کے تناظر میں کی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اکثریت کا جو نظریہ ہے یا اکثریتی آئیڈیالوجی یا اکثریتی ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی کو وہ تقویت بخش سکے۔ اور یہی کنسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن کے نتیجے میں ہی نہ صرف ایک جمہوری بحران جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تنازعات ہیں یا قومیتی ریاستی تضادات ہیں یا تنازعات ہیں یا بعض صورتوں میں تشدد ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کی بنیاد جیسا کہ میں نے پہلے کہی تھی وہ کافی دلچسپ بات ہے، وہ کلونیل ریاست کے دور میں رکھی گئی، کیونکہ جب کلونیل ریاست یہاں پر بنائی گئی، یعنی چلیں 1757 سے اگر شمار کریں ورنہ 1857 سے 1947 تک بالخصوص جو شمار کی گئی تو انہوں نے مساوی شہریت کی بنیاد پر نہیں رکھی، کہا یہ جاتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، مگر اینتھروپولوجیکل نقطہ نظر سے یہ ہے ڈیفائن اینڈ رول۔ بنیادی طور پر ڈیفائن اینڈ رول کا پروڈکٹ ہی ڈیوائڈ اینڈ رول ہو سکتا ہے کہ ہو از ہو۔ قبائل کے لیے کچھ اور قانون ہے، دیہی علاقوں کے لیے کچھ اور قانون ہے، جن کو انہوں نے اقلیت تشکیل دیا ان کے لیے کچھ اور قانون ہے، فیوڈلز کے لیے یا لینڈڈ ایلیٹس کے لیے کچھ اور قانون ہے، اور جو شہروں میں لوگ رہتے تھے مثال کے طور پر اگر کچھ پڑھے رکھے تھے تو وہاں پر اور قانون ہے۔ یعنی انہوں نے شہریت ہی متفرق بنیادوں پر رکھی، اور جب متفرق بنیادوں پر یا متفرق شہریت کی بنیاد پر ریاست تشکیل دی جائے تو اس کا نتیجہ بھی تشدد یا جبر کے صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ اور اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پوسٹ کلونیل سٹیٹ میں جب ہم سوورنٹی یا سوورنٹی آف سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا قوم سوورین ہے یعنی نیشن سوورین ہے یا نیشن سٹیٹ سوورین ہے؟ ہماری رائے میں نیشن یا نیشنلٹی کو زیادہ سوورین یعنی آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے اپنی شناخت مقرر کرنے میں، اپنے آدرش مقرر کرنے میں، اپنے حقوق وضع کرنے میں یا اپنے حقوق طلب کرنے میں، وہ وہاں پر مسلمان ہوں یا ہمارے کیس میں اگر وہ ہندو ہیں یا مسیحی ہیں تو ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی شناخت کس طرح مقرر کرتے ہیں اور اپنی شہریت کی بنیاد کن اصولوں کی بنیاد پر رکھتے ہیں، اور وہ بنیاد یا وہ اصول ماسوائے مساوی شہریت کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں یہ تصور کیا جاتا ہے قومی ریاست کی تشکیل میں کہ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی ریاست ہے یا ہونی چاہیے، نہیں ہے تو بناؤ، جیسا کہ اس میں یہودی ایک ایکسیپشنل کیسز نظر آتے تھے کہ جی وہ ایک قوم ہے اور وہ اپنے آپ کو مذہبی بنیاد پر ایک قوم قرار دیتے تھے، اور بالآخر وہاں پر فلسطین کی یعنی فلسطین کو تقسیم کر کے یا فلسطین میں آباد کاری کر کے اور فلسطینیوں کے خلاف تشدد کر کے اور فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کر کے یا ان کا قتل و غارت کر کے جو آج کل ہے اس کو
اور وہاں پر ایک یہودی ریاست کی تشکیل دی جائے. ایسا نہیں کیا گیا کہ چلیں وہ سائیڈ بائی سائیڈ، کیونکہ کچھ تعداد ان کی پہلے تھی، رہ سکتے ہیں، اور ایک ڈائیورسیفائیڈ یا شیئرڈ جو ہے وہ ریاست یا ریاستوں کی تشکیل دی جائے. لیکن کیونکہ اس کی ٹریڈیشن یہی تھی، قومی ریاست کی ٹریڈیشن یہی تھی، لہٰذا یہ روایت جاری رہی. اور جب یہودی ریاست کی تشکیل کی گئی تو وہاں پر مسلمانوں کے خلاف یا فلسطینیوں کے خلاف تشدد کرنا، ان کا انخلا کرنا یا ان کا قتل و غارت جو ہے وہ اس کا ایک نیچرل نتیجہ تھا، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. ورنہ مذہب کو اگر چھوڑ دیں تو اور بھی بہت ساری شناختیں یہاں پر تھیں، ایتھنو لنگوسٹک آئیڈینٹیٹیز، اور ہندوستان میں بھی کوئی 20 ایتھنو لنگوسٹک آئیڈینٹیٹیز ہمارے پاس رہی. اس میں دلچسپ کہ ان شناختوں کو ایک نیچرلائزڈ شناخت بنایا گیا یا نیچرلائزڈ شناخت کہا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نیچرلائزڈ شناخت یا اتنی فطری شناخت نہیں ہے جس طرح کے قومی ریاستوں نے بعد میں یہ کہنا، بنانا، اس کے لیے آئین سازی کرنا، اس کے لیے قانون سازی کرنا اور اکثریتوں کو تحفظ فراہم کرنا، ویسا یعنی ریاست کے ذریعے ہوا. لیکن حقیقت میں اس میں بہت سارے تضادات ہیں. اب جب بھارت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو ہندو سویلائزیشنل انقلاب ہے، ایک نیٹو ریاست کی تشکیل ہو رہی ہے، اور اگر نیٹو ریاست کی تشکیل ہو رہی ہے تو اس نیٹو ریاست میں جنہیں دلت آج کل کہا جاتا ہے، دلت بھی شامل ہیں. اور اگر وہ دلت بالفرض ان کا خیال ہے کنورٹ ہو گئے ہیں کسی سٹیج پر یا کنورٹ ہو گئے ہیں، تو ان کے نیٹو ہونے میں تو شبہ نہیں ہے نا. وہ اگر کنورٹ ہو گئے ہیں تو ان کی نیٹیوائزیشن تو چیلنج نہیں ہوتی نا. ان کی ریلیجس آئیڈینٹی اگر بدل ہو گئی تو ان کی نیٹیوائزیشن کیسے چیلنج ہو گئی؟ اگر آپ سویلائزیشنل ریولوشن لا رہے ہیں تو پھر اور نیٹو اسٹیٹ قائم کریں تو نیٹو اسٹیٹ کو تو انکلوسیو ہونا چاہیے، یعنی اس میں مسلمان بھی ہیں اور مسیحی جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ کنورٹڈ ہیں تو وہ بھی ہونا چاہیے. اور اگر وہ کنورٹڈ اور خارج بالفرض ہندوستان کی بات کریں، کیونکہ وہ تو یا انہیں خلیج، اور اگر کنورٹڈ ہیں تو پھر واپسی کی تحریک کس لیے؟ گھر واپسی کی تحریک یہ ہے کہ کیونکہ یہ کنورٹڈ ہیں اور اوریجنل ہیں، یہاں کے نیٹو ہیں، تو ان کو واپس ہندو بننا چاہے. اور اگر وہ واپس ہندو مت اور ہندو راشٹر اور ہندو مت اختیار کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آ گئے. کچھ دیر پہلے وہ خارجی تھے، وہ باہر سے تھے، وہ اجنبی تھے، وہ فاتح تھے، وہ غزنوی اور غوری تھے، اور کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے اور غاصب تھے اور ہندوستانی تہذیب کو انہوں نے متاثر کیا، تو پھر ابھی وہ لوکلائز ہو گئے. یعنی اگر وہ گھر واپسی ہے تو اس کا مطلب ہے لوکل ہے نا، اپنے گھر میں رہتے تھے، اپنے گھر میں واپس آنا چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی پھر؟ اور اس میں مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان یا پاکستانی مسلمان جو ہے وہاں پر گھس بیٹھے ہیں. اور اگر گھس بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باہر سے ہیں. اور اگر انہیں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے لوکل ہیں، گھر واپسی کی ضرورت ہے. تو گھر واپسی اور گھس بیٹھیے دونوں تھیسز ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. اچھا، اور اگر یہ دیکھا جائے تو پاکستان میں یہ عام کہا جاتا ہے کہ اسلام غالب آئے گا، بالآخر اسلام کو غالب آ کر رہنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے مسلم ممالک میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص کہ مسلمانوں نے اور اسلام نے اقلیتوں کو تمام حقوق دیے ہوئے ہیں. اور اگر اسلام نے اور مسلمانوں نے اقلیتوں کو تمام حقوق فراہم کر دیے ہیں، اس پر بہت سی کتابیں بھی ہیں، اسلام میں اقلیتی حقوق، میرے پاس بھی چند ایک ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام اپنی تھیالوجی میں جو مائنورٹیز ہیں، یا مائنورٹی نہیں کہنا چاہیے، جنہیں اہل کتاب کہنا چاہتے ہیں، یعنی ادر دین اسلامک آئیڈینٹیٹیز، چاہے وہ مسیحی ہیں یا یہودی ہیں، ان کو بھی تسلیم کرتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے غالب ہونے کا جو تھیسس ہے اس کے اندر وہ تضاد موجود ہے کہ اگر اسلام غالب آئے گا، یعنی نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر کے علاوہ شمالی قطب سے لے کر جنوبی قطب تک اگر وہ غالب آ کر رہے گا، تو پھر اسلام کے اندر اگر غیر مسلموں کے حقوق ہیں، مسیحیوں کے حقوق ہیں، یہودیوں کے حقوق ہیں، تاریخ سے بھی یہ ثابت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام اسلامی شناخت کے ساتھ ساتھ دوسری شناختوں کو بھی اپنی تھیالوجی میں یا الہیاتی نظام میں تسلیم کرتا ہے، اور اگر تسلیم کرتا ہے تو پھر پہلے والا تھیسس غلط ہے، وہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر مسلمان یہاں پر کنورٹ ہوئے ہیں اور اگر اسلام ان کا دین ہے، تو یہاں پر جو ہندو رہتے تھے مثال کے طور پر، ان کے ساتھ جو اگر اجنبیت اختیار کی جاتی ہے کہ یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، یا مسیحیوں کے بارے میں بعض کا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مغرب نواز ہیں، مغرب کے ایجنٹ ہیں، تو پھر وہاں پر مقامیت اور طلوطنیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر تو وہ لوگ پہلے سے رہتے تھے، مسیحی بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، بدھسٹ اور اقلیتیں یا اور شناختیں بھی یہاں پر رہتی تھیں، حتیٰ کہ یعنی تیسری چوتھی قبل مسیح اور بعد مسیح تک اگر میں ذکر کروں تو یہ جو ہمارا یعنی ٹیکسلا کا علاقہ ہے تو یہ ان کی شناخت تھی اور وہاں پر وہ رہتے تھے اور وہ یہاں پر طلوطنی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مسائل جب ہمیں نظر آتے ہیں تو پھر ذہن یہ جاتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اس کا حل ہمیں جو نظر آتا ہے وہ دو حل ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا قومی ریاست نے قومیت اور قومیتی شناخت کا استحصال کیا ہے، اس پر غلبہ کیا ہے، اس کو مناپلائز کیا ہے، یا ریاست کی تشکیل اور ریاست کے سٹرکچر نے قومیتوں کو مناپلائز کیا ہے، ان کی شناختوں کو مناپلائز کیا ہے، ان کو مینیور کیا ہے اور ان کو ایک طرح سے متشدد بنایا ہے۔ یہ جدلیات ہمیں مسلسل نظر آتی ہے کہ بعض صورتوں میں قومی یا قومی ریاست ہے جس نے قومیتوں کو یا عوام کو یا سوسائٹی کو ایک طرح سے متشدد بنایا ہے، اور بعض صورتوں میں سوسائٹی یا نیشن یا قوم جو ہیں انہوں نے ریاست سے یہ طلب کیا ہے یا تقاضا کیا ہے، یا ریاست کو یہ محسوس ہوا ہے کہ وہ ایسی آئین سازی کریں اور ایسی قانون سازی کریں جس سے اکثریت کو یا اکثریتی جبر مسلط کیا جا سکے، یا اکثریتی جمہوریت یہاں پر قائم رہ سکے۔ تو اس سے جو ایک اور حل نکالا جاتا ہے بعض اوقات آئینی یا انسانی حقوق کی بنیاد پر، تو اینتھروپولوجیکل فریم ورک یہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق بھی اسے انفرادی جرم کے طور پر تسلیم کرتا ہے اور اس کا انفرادی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ہم نے یہاں سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ انفرادی تو ہوگا سو ہوگا لیکن اجتماعی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو پرپیٹریٹرز ہیں، پرپیٹریٹرز تو سامنے ہوتے ہیں جو اس طرح کا تشدد روا رکھتے ہیں، وہ چاہے بھارت میں ہو یا پاکستان میں اس طرح کا تشدد اگر کسی اقلیت کے خلاف، جس کی میں نے مثال دی ہیں، روا رکھا جائے، لیکن اس کے پیچھے جو سیاسی افادہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی ہو، وشوا ہندو پریشد ہو، یا اس طرح کی یہاں پر چلو جماعت اسلامی ہو، یا لبیک یا رسول اللہ والی تنظیمیں ہوں، تو ان میں سے جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں یا جن کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں، سماجی یا معاشی مفادات ہوتے ہیں، وہ اس میں بہت کم شامل ہوتے ہیں۔ اس تشدد میں اکثر عام لوگ بہت زیادہ شامل ہوتے ہیں، اس لیے یہ فریم ورک یا یہ سلوشن زیادہ اہم نظر آتا ہے کہ یہ تشدد سیاسی ہے، مسئلہ سیاسی ہے، اس کا سیاسی حل نکالنا چاہیے، نہ ہی اس کا کرمنل حل ہے۔ اور بعض صورتوں میں انسانی حقوق کو اگر ہم اپنے آئین کا حصہ قرار دیتے ہیں جو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس سے مسئلے کا حل ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں ہوا جب تک ہم سیاسی بنیاد پر اس کی ترکیب یا ریاست کی ترکیب دوبارہ نہیں رکھتے اور وہ متناسب جمہوریت پر یا شراکتی جمہوریت پر یا نمائندہ جمہوریت پر اس کی بنیاد نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہیں کہیں ہمیں یہ دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ قوم اور ریاست کو بھی الگ الگ سمجھنا چاہیے۔
کیونکہ قوم اور قومیتوں کے ان کی اپنی تاریخ ہے، اس کے اندر کئی لیولز یا لیئرز ہو سکتی ہیں، ان کے اندر چھوٹی بڑی اور شناختیں ہو سکتی ہیں، اور وہ ایک ہسٹوریکل پروسیس ہوتا ہے یا ایک کلیکٹیو آرکائیو یا کلیکٹیو میموری بھی بعض اوقات ہوتی ہے، اور لیکن ریاست زیادہ یونیفائڈ یا یونی پولر یا یونی کلر بننے کی کوشش کرتی ہے بنسبت کسی قوم کے، اگر ہم یہاں مسلم قوم کی اور وہاں پر بھارتیہ راشٹریہ کی اگر بات کریں تو وہ متفرق ہوتی ہے، اس کے اندر رنگا رنگی کو اور ہمہ نوعیت کی شناخت کو قبول کرنا یا اکاموڈیٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں قومی ریاست یا قومی ریاست کو حل سمجھنے کے بجائے اس ریاست کی اور جمہوریت کی دوبارہ تشکیل کرنے کی یا ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، جو کہ سب کو ان کی شہریت کی بنیاد پر تسلیم کرے اور انہیں مساوی حقوق دے، نہ کہ ان کی کسی مذہب یا دھرم کی شناخت پر انہیں کوئی حقوق فراہم کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں مطلب آئین میں بھی میں کہوں گا اصلاحات کی ضرورت ہے، کیونکہ آئین چاہے وہ بھارت کا آئین ہو جو کہ ذرا انکلوسیو ہے، پاکستان کا آئین کسی حد تک ایکسکلوسیو بھی ہے جہاں انکلوسیو ہے، تو آئینی اصلاحات کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوری اور پارلیمانی اصلاحات کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ریاستی اصلاحات ریاست کی اصلاح یا اصلاحات کی طرف جا سکیں، جس میں نئی جمہوریت تشکیل پائے اور ہم مسائل کو اور طریقے سے حل کر سکیں۔ اور اس کا واحد حل یا واحد نتیجہ یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے کہ اس میں کثیر جہتی، کثیر سیاسی، کثیر معاشی قانون سازی اور جمہوریت سازی کی جائے، تاکہ مستقل اقلیتیں اور بار بار اقلیت یا بار بار اقلیتوں کی تشکیل کو ختم کیا جا سکے، اور ایک جدید ترقی پسندانہ، متنوع اور مشمولاتی جمہوریت کی بنیاد رکھی جا سکے، جو دین دھرم یا مذہب کے بھید بھاؤ میں نہ پڑے، بلکہ یہ دیکھے کہ یہاں پر کون رہتا ہے اور وہ جہاں بھی رہتا ہے اور اس کی جو بھی مذہبی شناخت ہے یہ اس کا ذاتی حق ہے، اور یہ جو جورسٹکشن کہیں یا دائرہ کار ہے، یہ فرد کا اپنا دائرہ کار ہے، کیونکہ اگر اسے قومی ریاستی دائرہ کار قرار دیں گے تو فرد کا یا کسی کمیونٹی کا یا کسی خاندان کا دائرہ کار نہیں ہوگا، اور یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا جس کا میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا اس کا حل یا طریقہ کار نظر نہیں آتا۔ اگر بھارت اور پاکستان یعنی اپنی جمہوریت کو، اپنی سیاست کو، اپنی قومی ریاست کو ایک بار دوبارہ غور نہیں کرتے اور اس کی بعض تشکیلیات یا دوبارہ تشکیل نہیں کرتے، جس کی بنیاد کلونیل آئیڈینٹیفیکیشن، جسے میں نے ڈیفائن اینڈ رول کا نام دیا ہے، دوبارہ ڈیفائن نہیں کرتے، تو شاید یہ بحران اور یہ اکثریتی جبر اور اکثریتی جبریتی جمہوریت کا سلسلہ جاری رہے، اور برصغیر پاک و ہند میں یہ جو بحران ہم دیکھ رہے ہیں وہ جاری رہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ یہ سوالات آواز آ رہی ہے میری؟ جی ٹھیک۔ امجد صاحب، میرا کویشچن اور رادر ایک چھوٹا سا کویشچن یہ ہے کہ کلونیلزم کو جب آپ نے ڈیفائن کیا تو آپ نے 1857 سے ڈیفائن کیا۔ جب اگر میں تھوڑا سا ہسٹری کو یا سائیکلوجیکل کنسٹرکٹ ہے یہ تو اس کو دیکھوں تو اگر یہ سب کانٹیننٹ کا کلونیل جو سٹرکچر ہیں تو وہ انگریز نے کالونائز نہیں کیا تھا، بلکہ جب یہ مسلم انویڈر آئے تھے تو انہوں نے بھی کالونائز کیا تھا۔ یہ غزنوی، ابدالی یا کوئی بھی یا ایون محمد بن قاسم ہو، یہی لوگ جب آئے تھے تو انہوں نے بھی کالونائز کیا تھا، اور اس وقت جو جزیہ لیا گیا تھا اور جس طریقے سے لیا جاتا رہا
تو وہ بھی ایک جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا تھا یہ جو چیز ہے, اور اس کو کیپٹلائز انگریز نے کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک کویسچن یہاں پہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے. دوسرا آپ کا کمنٹ جو ہے کہ دیکھیے جب ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست کنسٹرکٹ ہی جبر کی ہے, اور یہ سارا جتنا دنیا میں ریلیجنز ہیں جتنے بھی, تو یہ بیسیکلی پیٹریارکل نامز کو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کو دوام بخشنے کے لیے آئے تھے. اور جب تک ہم ایگلیٹیرین بیسس پہ ہر بندے کا مذہب ذاتی مسئلہ نہیں کرتے تب تک یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ کانسٹیٹیوشنل میئرز بھی لینے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں دنیا میں کسی نہ کسی سطح پہ جا کے یہ جو مذاہب ہیں ان کو ری ڈیفائن کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جب لوگ مذہبوں کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی بناتے ہیں. تو اس حوالے سے اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ تھینک یو. اب میرا خیال ہے 2-3 سوال اگر کوئی اور ہیں تو ساتھ ہی جواب دے دیتے ہیں. ہے منارٹیز کا اور منیٹرائزیشن کا, لیکن میرا جو سیو دا ہیومن ریس کے تحت کنسٹرکٹ بنتا ہے وہ انٹائرلی ایک الگ ہے. میں تو کہتا ہوں جو سوچیں وہ دو ہی ہیں, ایک تو الہامی اور ایک تخلیقی ہے. اور فری تھنکنگ اور ویسٹرنائزڈ جو مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے تحت جو کولونائزیشن ہوئی, میرے قریب کولونائزیشن بھی کولونائزیشن آئی تھنک نہیں ہے, نہ ہی ہم اس کو برطانیہ کے ساتھ جوڑیں, بلکہ یہ ایک انسانی شعوری جو ارتقاء ہوا ہے اس کی 3 یا 4 ڈائمنشن ہیں. ایک گریکس کی ہے, ایک رومنس کی ہے, ایک اسلام کی, اور تو چوتھی جو ہے وہ بنتی ہے برطانیہ کی. اور جدید دور میں آ کر برطانیہ نے ایشیا افریقہ کے اندر یا دنیا کو کیاس سے نکال کر ایک کنسٹرکٹ ورلڈ کے اندر لایا اور ایک ڈھانچے والی اور اسٹرکچرل لائف جو ہے وہ دینے کی کوشش کی تھی. اس میں جو جس کو ہم کولونائز کہتے ہیں وہ بیسیکلی ایجوکیشن اور ایجوکیشن, ماڈرن ایجوکیشن اور اس سے ریلیٹڈ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بیس ہوئی. اور رہی بات ریلیجن کی, ٹھیک ہے ہندو اپنے ہندوازم پر رہیں, اور پاکستان بھی ایک لا الہ کی بنیاد پر بنا, اور یہ دو ان کے اپنے اپنے 2 قومی نظریہ بھی یہی بتایا جاتا ہے. لیکن حقیقتاً دیکھیں تو جو نیشن سٹیٹس ہیں وہ 1648 کے ویسٹفیلیا ٹریٹی آف دا نیشنز, جس کے تحت فیصلہ ہوا کہ دنیا بھر کی قوموں کو یا ریاستوں کو نیشنلائز کرنا ہے یا نیشن سٹیٹس بنانا ہے. تو بیسیکلی جو فری تھنکنگ ڈریون سٹیٹس بنی ہیں یا نیشن سٹیٹس بنی ہیں وہ ٹرائب سے نیشن ہوئی, اور نیشن ہی کو آگے کانسٹیٹیوشن دیے, کانسٹیٹیوشن ہی کو آگے انسٹیٹیوشن دیے. آپ کی بات واضح ہوگی, واضح ہوگی. سوال آ جاتے ہیں پھر جی, کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کلیئر ہے. 2 مطلب ریلیجن کی آئیڈینٹیز اس پر رہیں, باقی منارٹیز تو ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے. 2 سوالات ہیں, ایک ذوالقرنین کا اور ایک انصر صاحب کا. دونوں ہی بہت اچھے سوالات ہیں. یہ بات کسی حد تک درست ہے اور بھارت میں بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ عرب کالونائزیشن اور عرب کالونائزیشن تھی. دیکھیے اگر تو وہ میں مختصر کرتا ہوں, عرب کالونائزیشن ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پر ہوئی ہو, لیکن برصغیر پاک و ہند میں یہاں کے لوگ کافی سارے کنورٹ ہوئے اور کچھ لوگ آئے, مگر یہ بھی اہم ترین نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ یہاں پر مدغم ہو گئے, یا ان کا انضمام ہوا, یا انہوں نے وہاں پر اس طرح کی حکمرانی یا اس طرح کا جبر یا اس طرح کا تشدد قائم کیا. حالانکہ اس کی مثالیں میں اسے رد نہیں کر رہا, یعنی 1025 سے لے کر اگر آپ 1857 کی بات کریں, ٹھیک ہے اس میں مسائل بہت زیادہ تھے, لیکن جو ویسٹرن کالونائزیشن تھی وہ عرب کالونائزیشن اسے کہیں, مسلم کالونائزیشن کہیں, یا سینٹرل ایشیا سے جو لوگ آئے تھے, وہ ان کی تعداد جو وہاں پر آئے وہ نسبتاً کم تھی, اور بہت سارے لوگ یہاں پر کنورٹ ہوئے یا ان کا انضمام ہوا. یہاں پر جو لوگ رہتے تھے ان کی کنورشن کا پروسیس زیادہ ہے. ویسٹرن کالونائزیشن یا ویسٹرن سیٹلر کالونائزیشن کافی حد تک مختلف تھا. اس لیے اکثر جو کلونیلزم کی فارمل ایک طرح سے ڈیفینیشن ہے وہ ویسٹرن
کلونیلزم کی زیادہ بات کرتا ہے. میں اس کو رد نہیں کر رہا یا رول آؤٹ نہیں کر رہا، یہ مورخین پر ہے کہ وہ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. اس لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جب وہ تاریخ لکھتے ہیں تو اکثر ان 1000 سال یا 900 سالوں کو خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسے جبر کا یا مسلم جبر کا یا سلاطین کا دور یا مغلیہ دور جو ہے اسے جبر کا دور تصور کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر دونوں نے ہندوستان اور یہ کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلم سے جو ہندی مسلم تہذیب اور ہندو مسلم تہذیب جو وہاں پر پیدا ہوئی ہے اس میں بہت سا آرٹ، ادب، شاعری، تاریخ، بہت کچھ تخلیق ہوا. بلکہ یہ وہی چیز ہے جو شاید مجھے آخر میں بات کرنی تھی کہ اس وزڈم سے یا وہاں سے سیکھنا چاہیے بنسبت ہم کلونیل یا پوسٹ کلونیل دونوں کے تجربات سے سیکھیں اور قومی ریاست کا حل کیا ہے. بلکہ وہ جو ساتھ ساتھ رہنے کا جسے کو ایگزسٹنس یا پیسفل کو ایگزسٹنس کہیں، اس میں لوگ رہتے تھے اور اس طرح کے واقعات کم تھے کیونکہ ان کی یہ اہم نہیں تھا یعنی قومی ریاست کی تشکیل سے پہلے کہ کس کی تعداد کتنی ہے. شناخت شاید اہم تھی یا بہت زیادہ اہم تھی، لیکن تعداد پر اور اکثریتی جمہوریت یا اکثریتی جبر پر وہ ریاست تشکیل پذیر نہیں تھی، بلکہ وہ بڑی حد تک انکلوسیو تھی. اس میں آپ اکبر بادشاہ کا دور دیکھیں یا اس میں بہت سارے جرنیل دیکھیں تو دونوں طرف وہاں مسلمان بھی تھے اور ہندو دونوں طرف ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس طرح کا یہ کلونیلزم یا جس طرح کی گورننس یا پوسٹ کلونیل اس کے جو اثرات ہیں وہ نہیں رہے جس طرح کے برٹش کلونیل یا فرینچ کلونیلزم نے افریقہ میں اس کی بنیاد رکھی. جو انصر صاحب پوچھ رہے ہیں، انصر صاحب یہ آپ کی رائے ہے کہ جی دو طرح کے افکار ہیں، ایک ڈیوینائزڈ کہیں جسے ریویلڈ آپ کہہ رہے ہیں اور دوسرا ہیومن یا کریٹو ہے. میرے نزدیک یہ میں سمجھ گیا. میری رائے یہ ہے کہ اگر ان دو یہ گرینڈ نیریٹیوز ہیں، میگا نیریٹیوز ہیں کہیں، بلکہ میگا کو بھی ملٹیپلائی کریں، اس کا دور گزر چکا ہے. اگر ان گرینڈ نیریٹیوز نے میگا نیریٹیوز نے مسائل حل کرنے ہوتے تو شاید ہو چکے ہوتے. اب ہمیں مائکرو لیول پر، وہ اسٹیٹ بھی آپ کی مائکرو لیول ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کے مسائل حل ہوں گے. اور جہاں تک آپ نے اسلام کی بات کی، دیکھیے پاکستان میں اسلام اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام کو خطرہ ہے. بھائی مثال کے طور پر 97-98% لوگوں کو 1.5-2-2.5% لوگوں سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے. اور وہاں پر پہلے بھی 2014 اور پھر 2019 اور اب 2024 میں کہا جاتا ہے یہ ہندو کی بقا کا مسئلہ ہے، ورنہ اگر کانگریس حکومت میں آ گئی تو منگل سوتر آپ کا اتروا لے گی، وہ گھس بیٹھے ہیں، وہ آپ کے ٹیکسز ان کو وغیرہ. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں دونوں دھرم کہیں یا دین کہیں اس کی بقا زیادہ ہے کہ یہ پبلک یا پیپلز جورسڈکشن ہو. فیتھ شوڈ بی اے پیپلز اور پبلک جورسڈکشن رادر دین اے اسٹیٹس جورسڈکشن. اس سے ان مذاہب کو جیسا کہ رہے ہیں اب تک، بھئی ریاست پاکستان کا اگر بالفرض ہم ذکر کریں، اور ریاستیں بھی کوئی زیادہ پرانی نہیں ہیں، کوئی 100 سال ہوا ہے، 125 سال، 150 سال، کوئی 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور 1.25 ارب کے قریب کوئی ہندو ہیں یہاں پر. اسی طرح کوئی 2-2.5 ارب جو ہیں مسیحی ہیں. اس میں کنورشن والے کیس کو اگر میں چھوڑ بھی دوں، کیونکہ ان تینوں کو نہیں، دونوں کو، مسیحیوں کو اور مسلمانوں کو، یہودیوں کو نہیں ہے، بہت زیادہ شوق ہے کنورشن کا، لیکن وہ ریاست کی بنیاد یا ریاست کا جو موجودہ ڈھانچہ ہے اس کی تشکیل سے پہلے 99.99% لوگ جو ہیں وہ اس پر عقیدہ رکھتے تھے. تو اگر ریاست اپنا نیا ڈھانچہ تعمیر کرے، اپنی نئی شناخت تسلیم کرے، لوگوں کے ساتھ اپنے نئے تعلقات استوار کرے، لوگوں کا جورسڈکشن لوگوں تک رہنے دے، اس میں مذہبی جورسڈکشن کی یا دائرہ کار کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس سے ان کے مذاہب کو زیادہ بقا ملے گی، زیادہ آزادی ملے گی، اور اس سے کلچر کے اندر یا مذہبی کلچر کے اندر بہت سی تخلیقی صلاحیتیں یا رجحانات بھی ہوتے ہیں،
ان تخلیقی صلاحیتوں یا رجحانات کی آبیاری ہوگی سائنس اور ٹیکنالوجی اور آرٹ اور ادب اور شاعری اور ڈانس اور موسیقی کے ساتھ ساتھ. یہ پہلے بھی تو رہے ہیں اور مسلمان خانوادے ہیں جنہوں نے ہندو خانوادوں کے ساتھ ساتھ اس کی بنیاد رکھی، آرٹ ادب شاعری ثقافت، تو دونوں کو فروغ ہوا. لیکن جب جبر کی ریاست قائم ہوئی تو اس تمام تخلیقی یا انہیں کہیں کہ سیکولر تخلیقی صلاحیتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا بنسبت فائدے کے. جی شکریہ.